الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج کے ہمارے اس درس میں اس موضوع پر دینی جو رہنمائی ہے، دینی ہدایات ہیں، ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی میں جب کوئی غم کا لمحہ آتا ہے، ایک انسان جب دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ جو بندہ غم کی حالت میں ہو تو اس وقت بہت کم ہے کسی کو کوئی نصیحت سمجھ آتی ہو، کیونکہ وہ جذباتی انداز میں ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس وقت بندے کو۔ تو اس لیے کسی کا غم جس وقت بندہ دیکھے، کسی کے غم میں بندہ جب شریک ہوتا ہے، اس وقت جو عادتیں بنائی جاتی ہیں تو ان عادتوں کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے پہ خود وہ لمحے آتے ہیں تو بندے کی عادت پہلے سے بنی ہوتی ہے۔ ہمارے دیکھیں نا، لوگ جس وقت حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو تب وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں پابندیاں کیا ہوتی ہیں۔ پابندیاں کوئی اضافی پابندیاں تو نہیں ہیں، صرف احرام کی پابندی ہوتی ہے، ورنہ عادتوں کی پابندی تو وہی ہے جو آلریڈی پہلے مسلمان پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی عام زندگی میں ہمیں ان تعلیمات سے آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ عادتیں جب اچھی بنی ہوتی ہیں اور دین اسلام کے مزاج کو جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر حالات جیسے بھی ہوں بندے کی زندگی میں فرق نہیں آتا۔ جہاں تک تعلق ہے ایک غم کا یا کسی مصیبت کا جو بندے کی زندگی میں آتی ہے، تو یہ انسان کی زندگی کے یہ دونوں انداز ہیں، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ خوشی، غمی، یہ اپ ڈاؤن، یہ حالات جو بندے پہ آتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ ہی ہیں سارے۔ اور انسان کا جو مزاج ہے اصل میں وہ کیا ہے، قرآن نے بھی اس کو بتایا کہ خوشی اور مسرت کے جو لمحات ہوتے ہیں نا، یہ بندہ غیر معمولی انداز میں گزار دیتا ہے۔ یعنی نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب بندے کے پاس سہولت ہو، بندے کے پاس صحت ہو، بندے کے پاس دولت ہو، اختیار ہو، اس وقت اسے محسوس نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے چھن جانے کے بعد بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اسے انسان پر کوئی نعمتیں نچھاور کرتے ہیں تو اب اس کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے اور پس پشت ڈال کے ہر قسم کی تعلیم کو یہ اپنی منمانی کی، اپنی خواہشوں کی زندگی گزارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی دکھ درد کی کیفیت جب آتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب زندگی میں بیلنس نہیں ہے تو اس کے بعد بندے کی حالت پھر یہ والی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین اسلام کے مزاج کو سمجھ کے اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں ہر لمحہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم گزاریں گے، پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی زندگی میں ہماری پوزیشن کیا بنی ہوئی ہے۔ چند ایک مثالیں میں دیتا ہوں، اس کے بعد جو اصل ہمارا مضمون ہے اسی کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ یعنی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو غم کی یا مصیبت کی ہوتی ہیں۔ مطلب کوئی پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی
بہت پیارا ہے، چاہے اولاد ہے، والدین ہیں، کوئی رشتہ داروں میں، دوستوں میں ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوتگی کا بندے کو بڑا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ حیوانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی جو بہت بندے کو اچھا لگتا ہو، پیارا لگتا ہو، اس کے بچھڑنے سے یقیناً بندے کو ایک دکھ کی کیفیت ہے، غم کی کیفیت ہے. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات بندہ بہت دیانتداری کے ساتھ کوئی نوکری ہے، روزگار ہے، کام کاج ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا صلہ ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، نوکری چلی جاتی ہے، کام چھوٹ گیا. اب بندہ غم کی حالت میں تو ہوتا ہے. اسی طرح اچھی بھلی زندگی تھی، صحت، تندرستی، اور سر میں درد ہوا یا جسم میں کوئی درد ہے، جا کے ٹیسٹ کروائے، پتہ لگا آپ کو تو بڑی سیریس قسم کی بیماری ہے، بندہ اس کو بڑا غم لے جاتا ہے اپنے اوپر. اللہ حاضر کے ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کسی کو اصلاح کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، آگے سے الٹ ری ایکشن آ جاتا ہے. بعض اوقات بندے کو تکلیف اٹھانی پڑ جاتی ہے، اچھی بات سنا رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو گئی، آپ کو چوٹ پہنچ گئی، اس سے بندے کا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ زمانہ ہی عجیب آ گیا، اب کسی کو نیکی کی بات ہی نہیں بتا سکتے. یہ وہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں بندے کی جب اس کا دل دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. ایسی حالت میں بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم دین اسلام کا جب مزاج پڑھتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کی سوچ بلا کیا ہوتی ہے. ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ بھی اپنے وقت پہ دے دیں اور دیگر نیکیاں ہیں وہ بھی کریں، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس بندے پہ کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، وہ تو نہیں آنی چاہیے کیونکہ سارے کام تو ٹھیک کر رہی ہے. یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری نیکیاں کرتے ہیں. جب سارے کام اچھے کر لیے، اب بندہ سمجھتا ہے کہ یار پھر بھی تکلیف آئی تو کیوں آئی. اچھا، یہی چیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ حضور یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں، سب سے زیادہ مشکلات ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، وہ کس پہ آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں، سب سے زیادہ مصائب اور شدائد ان کے اوپر آتے ہیں. اچھا، نبیوں کی زندگی میں کوئی عبادت کی کمی ہوتی ہے، کسی نیکی کی کمی ہوتی ہے، اخلاص میں کمی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں کوئی ان سے چیزیں رہ جاتی ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ ہمارے صوفیاء نے اور ہمارے علماء نے بتایا کہ لاڈ پیار بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جتنا جس کو پسند کرتا ہے نا، اتنا اسے آزماتا ہے اور اس کے ساتھ لاڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پکا رہتا ہے یا یہ بھاگ جائے گا. اب دیکھیں نا، اس حقیقت کو جب نہیں سمجھ سکے، ہمارے بیچارے لوگوں کے ذہن کیسے ہیں. واقعہ کربلا پہ ہم جس وقت حضرت امام علی مقام اور ان کے خانوادے کے سارے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں، دین اسلام پہ ثابت قدمی سنا رہے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ذہن یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لو جی آپ تو نبی کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ تو علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، جو اپنی اولاد کو نہیں بچا سکا وہ آپ کو کیا بچائے گا. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جب ہم سے راضی ہو گیا تو راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ، اور ان کے بعد درجہ بہ درجہ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی لحاظ سے آزماتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بھاگتے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم پہ کھڑے رہتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بھی غمگین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں غمگین ہوں، دل غمگین ہے، کیونکہ بیٹا تھا اور اس سے پہلے بھی جو بیٹے اللہ نے حضور کو دیے وہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان سے
قدر زیادہ زندگی اس بیٹے نے پائی تھی، اگرچہ ان کا بھی بچپنا تھا جب انتقال ہوا، تو اس وجہ سے دل تو غمگین ہے، لیکن دیکھو ہماری زبان پہ کیا ہے، ہماری زبان پہ لفظ وہی آ رہے ہیں جو اللہ کی رضا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم آتے ہیں، ان کو فیس کیسے کرنا ہے، تو اس کی بنیادی سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت نیک ہیں، سارے کام دین اسلام کے مطابق کرتے ہیں، پھر بھی غم آ گیا تو شاید اب اللہ راضی نہیں ہے اس سے۔ نیکی کی کسی کو جو توفیق مل جاتی ہے، اس سے اللہ کے راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے نا۔ اللہ پسند کرتا ہے تبھی تو نیکی کی توفیق کسی کو دیتا ہے نا۔ اب اسی چیز کو لے کے سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ سامنے رکھنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ نیک ہے اور اس پہ کوئی دکھ نہ آئے، کوئی غم نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہیں کہ آزمائش کے باوجود اللہ کے حکم پہ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس بندے کی اللہ نے پہچان کرانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی چونکہ سب سے زیادہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے نبیوں پہ وہ مصیبتیں، غم، دکھ وہ اتار کے دنیا کو بتاتا ہے کہ تم بھی سمجھ جاؤ کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے معاملات میں ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے اسی معاملے میں کہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اصل میں دارالامتحان ہے، بندے کی آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا بندہ مومن کے لیے در حقیقت قید خانہ ہے۔ قید خانے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کی زندگی قید خانے میں نہیں گزار سکتے، وہ جیل ہے، آپ اپنی مرضی کی چیز کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی کا چلنا پھرنا نہیں اختیار کر سکتے، اپنی مرضی کا ملنا جلنا نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ جیل جیل ہی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ حدیث کا مطلب ہے فرمایا کہ دنیا بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی یہاں پہ تمہاری اپنی خواہش کی زندگی نہیں گزر سکتی، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، جیسے کہ قید خانے میں ہوتا ہے، جو محکمے کی ہدایت ہیں اسی کے مطابق ٹائم پاس کر سکتے ہو۔ اللہ اس کے رسول نے جیسے بتایا دنیا میں زندگی آپ کی ایسے ہی گزرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ قید خانے میں بندے کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بندہ مومن کے لیے دارالامتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ جیسے خوشیاں میری زندگی کا حصہ ہیں، ایسے غم بھی میری زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ دونوں حالتیں بندہ اپنے رب کی رضا، اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کے ایکسیپٹ کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا، بڑی لمبی انہوں نے بیماری کاٹی ہے، بڑی لمبی کاٹی ہے، لیکن جب اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ ایوب کیسا محسوس کرتے ہو، جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، باری تعالیٰ تکلیف تو بڑی محسوس ہوتی ہے لیکن تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ یعنی جب آپ اپنی تکلیف کی طرف نگاہ کریں گے آپ سمجھیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف میرے اوپر ہے، لیکن جب آپ نگاہ کریں گے اس طرف کہ تکلیف آئی کس کی طرف سے ہے، پھر آپ کی توجہ جائے گی وہ تکلیف، لیکن اس کی مہربانیاں وہ تو بڑی مہربانیاں ہیں، اس کی مہربانیوں کے سامنے میری تکلیف کس کام کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف بندے کی نگاہ ہوگی اور اللہ کے فیصلے کی طرف نگاہ ہوگی، پھر بندے کو خود بخود حوصلہ آ جائے گا۔ اور اسی لیے پھر یہ میں اگلی چیز بتا رہا ہوں اب کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب آپ پہ کوئی تکلیف آتی تھی فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، عبادت کی طرف۔ یہ انداز کیا بتایا کہ انسان کا جو مزاج ہے نا، تخلیق کے وقت وہ ہمدردی تلاش کرتا ہے، اور اسی لیے کہا بھی گیا کہ جو بیمار ہے اس بیمار کی جا کے عیادت کرنا، اس کا حال وال پوچھنا سنت عمل ہے، اجر و ثواب بھی بتایا گیا۔ کیوں؟ انسانی وجود کو نا ایک تسلی کی ضرورت ہوتی ہے غم کے وقت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا کہ آپ تکلیف کے وقت نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
جب آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے باتیں کریں گے، اپنے رب کو بتائیں گے کہ باری تعالیٰ میری یہ تکلیف ہے، میرا یہ دکھ ہے، میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، تو مہربان ہے، تو اس سے کیا ہے کہ وہ جو عاجزی، انکساری، وہ دکھ کی کیفیت جس میں پورے خلوص کے ساتھ بندہ اپنے رب کے ساتھ جا کے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اور اس کے اخلاص کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا، اور عاجزی انکساری کے وقت میں ہی بندے کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بندے کو صحیح سمت اختیار کرنی چاہیے، بجائے اس کے ہر ملنے والے سے کہنا کہ بس یار ساڈا تے کوئی حال نہیں، بس یار ساڈی تے بس پتہ نہیں عجیب جی پکڑ ہو گئی ہے، چھڈو یار اسی کتھے۔ آپ شکوہ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو آپ پہ حالت آئی، آپ اس کا شکوہ بندے کے سامنے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سارا شکوہ کرنے کے بعد بندے نے آپ سے کیا کہا؟ وہ بھی تو 2-4 الٹی سیدھی باتیں ہی سنا کے جائے گا نا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا اسے قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہی وہ حالت پیش کی جائے کہ باری تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ اچھا، دل کو تسلی دینے کا ایک اور انداز قرآن عزیز نے یہ بھی بیان کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم جب کوئی بندہ غلطی کر لیتا ہے نا، ہم اسے 2 قسم کا عذاب دیں گے، ہو سکتا ہے ایک بڑا عذاب جو قیامت کا عذاب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب پس منظر یہ ہے کہ لوگ جب غلطیاں کرتے ہیں جو ہم ان کو سزا دیتے ہیں، تو ہم اس کے لیے جو بڑی سزا ہے قیامت کی، اس قیامت کی بڑی سزا کے بدلے میں ہم اسے دنیا کی چھوٹی سی سزا دے دیتے ہیں۔ یہ اس کی غلطی کی سزا ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جو اس کی سزا بننی ہے اس کے بدلے میں دنیا کی سزا دے دی۔ اب اس بندے نے اپنی سزا دنیا میں بھگت لی، قیامت کے دن آئے گا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں کوئی بھی ایسا غم ہے، دکھ ہے، لاحق ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھے کہ میری غلطی کی سزا ملی ہے، اور بندہ اسی پر ایکسیپٹ کر لے کہ اگر اسی غلطی کی سزا مجھے قیامت کے دن ملتی، قیامت کی سزا بڑی بھیانک ہے، تو اس میں بھی بندہ اپنے آپ کو تسلی دے لے اور یہ کہہ لے کہ یا اللہ اسی مشکل کو اور اسی مصیبت کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اور یہ چیز حدیث پاک سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نوازوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نوازنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش کرنی ہوتی ہے، نوازنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے درجات میں اضافے کرنے ہیں، نوازنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کہ میں اس کو ایک مقام پہ پہنچا دوں، لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جو عمل ہے وہ بندہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، بندہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، اس صبر کے بدلے میں اللہ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں خاص طور پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ عام زندگی میں بھی ہمیں ایسا ہی مزاج بنا کے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں کسی کی نصیحت کام نہیں آتی، کام وہی چیز آئے گی جو بندے کی عادت بنی ہوتی ہے۔ تو جو تعلیمات ہم سمجھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا ان چیزوں کو حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔